جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت ہی مشہور ایک جنگجو قسم کا ایک لیڈر تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے فوجی دستوں کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پر، تو دیکھا کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے سامنے سے، اس کے ہاتھ میں ایک توا ہے، توا اٹھایا ہوا جس پہ ہم روٹی پکاتے ہیں، توا اٹھا کے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اتنی فوج تھی، پہرے دار تھے، وہ کہاں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب دربار لگا تو انہوں نے اس کو، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ جب میرا دربار لگے گا تو اس کو پیش کرنا میرے سامنے۔ تو انہوں نے پھر جب دربار لگا تو انہوں نے اس عورت کو جو قید میں تھی اس کو لے کر آئے، اس کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مہاراجہ نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی، تم توا لے کر کیوں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جو چیز تمہیں چھو جاتی ہے نا، ٹچ کر جاتی ہے، وہ سونے کی ہو جاتی ہے، اس لیے میں توا لے کر آ گئی ہوں کہ اگر یہ توا تمہارے ساتھ ٹچ کر جائے گا، چھو لے گا تمہیں، تمہارے بدن کو چھو لے گا، تو یہ سونے کا بن جائے گا۔ مہاراجہ بڑا حیران ہوا اس کی بات سن کے، تو اس نے اپنے پہرے داروں کو کہا کہ اس سے یہ توا لے لو اور اس کو سونے کا توا دے دو۔ کیوں؟ کہ اب یہ آئی ہے کچھ سوچ کر، کچھ امید لگا کر مجھ سے مانگنے کے لیے آئی ہے، اس کو مجھ پہ اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ ایک توا لے کر آ گئی ہے کہ جب یہ توا مجھے ٹچ کرے گا تو سونے کا بن جائے گا، لہٰذا اس سے یہ توا لے لیا جائے اور اس کو سونے کا توا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، اور اس عورت کا عقیدہ کتنا پختہ ہے کہ میں توا لے کر جاؤں گی تو مجھے سونے کا توا مل جائے گا۔ پر ہم کتنے نادان ہیں، کتنے، پھر میں وہی لفظ بولتی ہوں کہ بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، کہ جو سب کا داتا ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کا پروردگار ہے، ہم بے یقینی کے ساتھ جب اس سے کچھ مانگتے ہیں، بے یقینی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو جب بھی کچھ مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، اسی سے مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں، اپنے سارے معاملات اس رب ذوالجلال کے آگے پیش کر دیں اور اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں، ہمارے مسئلے کیسے حل نہیں ہوتے اور کیسے آسان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اگر ہمارا یقین پختہ ہو جائے، یقین پکا ہو جائے۔ ہمارا یقین ہی پختہ نہیں ہے، ہم دعا بھی جب مانگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں رب سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا۔ وہ سنتا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو ہم اتنے بے یقین کیوں ہیں؟ ہمارا یقین اتنا ڈاواڈول کیوں رہتا ہے؟ آج جو ہمیں پریشانیاں ہیں، جو ہماری ناکامیاں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے رب سے دور ہیں، ہمیں اپنے رب پہ یقین نہیں ہے۔ آپ ایک سجدہ بھی اگر ہم وہ والا کر لینا، جو سجدہ میرے رب کو بڑا پیارا ہے، اور اس ایک سجدے میں جب ہم یہ سمجھ لیں، یہ سوچ لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رب کے سامنے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، وہ سمیع و بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسئلے نہ حل ہوں، ہماری پریشانیاں نہ حل ہوں اور ہماری مرادیں ہمیں نہ ملیں۔ صرف کمی ہے تو یقین کامل کی۔ اگر یقین کامل اپنے رب پہ ہوگا، اللہ نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ، ان میں دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، تہجد کی۔ میں بالخصوص خواتین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اٹھتے ہو، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو، تو آپ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ نہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، پھر آپ سحری بنائیں۔ آپ دیکھیں ایک عورت کو سحری بنانے کا بھی ثواب ملتا ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے سحری بھی تیار کرتی ہے، اس کو اس سحری کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور
ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے نا محبت کے ساتھ، اس کا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو اتنا میرا رب کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا. اس نے تو قدم قدم پہ ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ہماری کامیابیوں کے راستے ہمیں بتا دیے ہیں، لیکن ہم ان راستوں پہ چلنا ہی نہیں چاہتے. اب ایک دیکھیں عورت، جیسا کہ رمضان کا میں نے ذکر کیا، تو اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے وہ عورت، وہ خاتون اگر شوہر کے کپڑے دھوتی ہے یا بچوں کو پالتی ہے، دیگر کام کرتی ہے، اپنی عبادت بھی کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے. تو خواتین کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، کتنا فضل کیا. اب ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے ہم اب اگر ہم 3 بجے اٹھتے ہیں سحری میں، ہم 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں اور مصلی بچھا لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کے اگر آپ کی نماز عشاء کی رہ جاتی ہے تو آپ اٹھ کے پہلے فرض پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں، قضا پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نفل پڑھ لیں. نفل پڑھ کے پھر آپ سحری بنا لیں. آپ باوضو ہوں گی اس وقت، اور آپ جب سحری بنائیں گی باوضو اپنے ہاتھوں سے بنائیں گی، اپنے گھر والوں کو کھلائیں گی، تو اس میں تو اور بھی برکتیں ہو جائیں گی. جیسے سحری میں تو برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سحری میں برکت ہے، سحری کھایا کرو. اور جب اس حالت میں آپ باوضو ہو کے بنائیں گی سحری اور سحری کریں گی، سب کو کھلائیں گی، تو اس میں تو اور زیادہ برکتیں آ جائیں گی. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی انہی چیزوں کو لے کر آگے چلیں، آسانیاں ہیں ہمارے لیے، ہر چیز میں آسانیاں ہیں. کیوں کہ ہم دیکھیں وضو تو ہم نے کرنا ہے، نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے. اگر وہ اسی وضو کے اندر ہی ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور سحری بھی بنا لیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، روزہ بند کرتے ہیں، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے. تو خواتین کو اپنا ٹائم مینجمنٹ ایسے کرنی چاہیے کہ اپنے طریقہ کار سے ٹائم کو سیٹ کر لیں اس طریقے سے کہ اتنی دیر ہم نے یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر ہم نے عبادت کرنی ہے. جس رب نے ہمیں یہ وقت عطا کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کی رضا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ جب ہم رب کو راضی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو پھر کرم کی بارشیں بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں. پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں مسئلوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو دلوں کو چین آ جاتا ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو اپنے رب سے دور نہ رہیے، اپنے رب کے قریب رہیے. اب فرما رہا ہے میرا رب کہ میں تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے، وہ تو قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کا موبائل ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ محتاج ہو کے بیٹھ گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ کا تعلق ہی نہیں رہتا کسی چیز کے ساتھ. ایک خالی پن آ جاتا ہے، رابطے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں کہ وہ جو رابطے کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اس کو وہ جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، اسی طرح فون چارج ہوتا ہے تو چلتا ہے. تو اسی طرح جب ہمارے رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی کی گاڑی آسانی سے چلتی ہے. یہ ربط، یہ رابطہ، یہ رکھنا بہت ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.